قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية. سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اور 106. اللہ تعالی کا فرمان ہے اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا اور اختلاف میں پڑ گئے، بینات آ جانے کے بعد. یہی انہی لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. امام شیخ المفسرین الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ان کی روایت ذکر کرتے ہیں. ان کا فرمان ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان جیسے مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلافات میں پڑ گئے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: امر اللہ جل ثناؤہ المؤمنین بالجماعہ. اس آیت میں اللہ تعالی نے، اللہ جل ثناؤہ نے اہل ایمان کو جماعت کا حکم دیا ہے، اجتماع اتحاد کا حکم دیا ہے. فنہاہم عن الاختلاف والفرقہ. پس اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اختلافات اور تفرقہ بازی سے منع کر دیا ہے. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمَرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو بھی ہلاک ہوا ہے صرف ان جھگڑوں، اللہ کے دین میں اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما 106 نمبر آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ یہ لوگ جو تفرقہ کرتے ہیں، اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، دلائل کی موجودگی کے باوجود ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب. اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دن سے مراد یعنی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا. حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، جس وقت ان لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے جو سنت پر ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک کو اپنا منہج بنا لیں گے. والجماعہ، اور تفرقہ بازی اختلافات سے بچے ہوں گے، خوارج، معتزلہ، روافض جیسی بیماریوں سے پاک ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اس دن قیامت کے دن سیاہ چہرے ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک کو چھوڑ دیا ہوگا اور اپنے ہی راستے کو اپنا مسلک بنا لیا ہوگا. یہ اہل بدعت، یہ تفرقہ باز، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا. امام ابن ابی حاتم
رحمہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ سماک بن الولید الحنفی، قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ میں، تو عرض کرتا ہے ما تقول فی سلطان علینا یظلمون یشتمون ویعتدون علینا فی صدقاتنا الا نمنعهم۔ آپ کیا فرماتے ہیں ایسے حکمران کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں، سلطان کے بارے میں، حاکم کے بارے میں، کہ جو ہم پر مسلط ہے، ظلم کرتے ہیں۔ یظلمون یعنی ایسے ایک حاکم کی بات نہیں ہو رہی، سلاطین کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، جو بھی ہم پر مسلط ہیں، ظلم کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہم پر اعتداء کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمارے مال لوٹتے ہیں، ہمارے صدقات کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا مال حاکم کے پاس جمع کروایا جاتا تھا، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ الا نمنعهم، کیا ان سے ہم بائیکاٹ نہ کر لیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا اعطهم یا حنفی، نہیں، بائیکاٹ مت کرو، جو ان کا حق ہے، جو یہ مانگتے ہیں اسے دے دو۔ اس کے باوجود اور فرمایا یا حنفی، او حنفی، الجماعت الجماعہ، اتحاد اتحاد۔ یہ صحابی کا فہم ہے کہ اتحاد کیا ہے؟ اتحاد حکمران کی اطاعت اور قیادت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اتحاد نہیں، تفرقہ ہے، جس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما منع فرما رہے ہیں اس تابعی کو جس کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ ایسی صورت میں بائیکاٹ کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک تو رہنمائی فرما دی ہے اور دوسری تشریح بھی فرما دی ہے کہ یہ جو اتحاد کے غم لیے پھرتے ہیں، اتحاد امت کے، یہ سب جھوٹے اور کذاب ہیں، کیونکہ اتحاد صرف اسلام میں وہی ہے جو حکمران کی اطاعت اور قیادت میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس قدر ظالم اور معتدی اور حد سے گزر چکا ہو کہ تابعین جیسے لوگ بائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہ بائیکاٹ کرنا جائز ہے، نہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنا جائز ہے، بلکہ فرمایا انما ہلکت الامم الخالیہ، سابقہ امتیں ہلاک ہوئی ہی اسی لیے ہیں، بتفرقھا، ان کے تفرقے کی وجہ سے۔ اب یہاں تفرقہ کون سی بات ہے؟ اس مکالمے میں تفرقہ کس کو کہہ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما؟ حکمرانوں کے ساتھ تصادم، بائیکاٹ، اگرچہ جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ سچا ہے، لیکن بائیکاٹ کا عمل باطل ہے۔ حکمران کے خلاف اتحاد قائم کرنا شر ہے، بلکہ قوم کی ہلاکت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں وہ ان باتوں کو پلے باندھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ جو وعید اللہ اس کے رسول نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتا دی ہے کسی کام میں، اس کام سے بچنے میں ہی خیر ہے۔ کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ اسی طرح کا تفرقہ کرتے تھے۔ اما سمعت اللہ عز وجل یقول،
کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ساری بات سمجھانے کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی جو ایک سوچ دی ہے انہوں نے اس کو قرآن کی آیت سے باندھا ہے کہ اس آیت کا فہم جو ابن عباس نے لیا ہے وہ فہم ہے اصل، وہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ جتنے بھی ایمان کے دعویٰ دار ہیں اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، پھر یہ حقیقت میں ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم سے ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ہدایت سے دور ہیں، ہدایت کا دعویٰ ان کا باطل ہے۔ ہدایت کی علامت، ہدایت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنے میں ہے۔ اور جتنے بھی باطل فرقے، جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں لوگ اس تاریخ اسلام کے اندر، سب کا ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے وہ نکلے ہیں صراط مستقیم سے، اور وہ ہے کسی نے قرآن و حدیث کو نہیں ٹھکرایا۔ یہ جو کئی ناعاقبت انگیز لوگ اپنے فہم کو دین اسلام کی دعوت بنا دیتے ہیں اور اصل مسئلے کو جس کو سلف نے لیا ہے، جس کو ائمہ امت نے لیا ہے، اس کو ثانوی یا بلکہ درجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ سلف کا فہم سائڈ پر کر کے قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے ساتھ لینا، یہی سب کی گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ تو یہ دعوت کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، ورنہ کافر ہو جائے گا۔ ساری امت کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر اپنے فہم کو چھوڑ دے، صحابہ اور سلف کے فہم کو پکڑ لے، تو پھر اصل اسلام کی صورت سامنے آ جائے گی اور تمام باطل نظریے بے نقاب ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الجماعہ، یعنی اللہ کی رسی سے مراد ان کی یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، اور جماعت کا مطلب مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور یہ کئی بار اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ شریعت کے اندر جو جماعت اور جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہے اس کے صرف دو ہی معنی ہیں، جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت، جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، اس کے صرف دو ہی مفہوم ہیں۔ پہلا ہے جماعت سے مراد صحابہ ہے، اور صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک لازم پکڑ لو، چاہے ساری امت آپ کو اکیلا چھوڑ دے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت، یہ نہیں کہا کہ اہل حدیثوں کی یا فلاں جماعت کی جماعت، مسلم امت کی جماعت۔ جماعت کا معنی ہے اجتماع، اتحاد، مسلم امت کا اتحاد، اور وہ ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کا اتحاد اور ان کے حکمران کو لازم پکڑو، یعنی حکمران کے بغیر اتحاد نہیں ہوتا، بلکہ اسی جملے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی صحابی نے کہ اگر ان کی جماعت نہ ہو، ان کا حکمران نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ایسی صورت میں، حکمران نہ ہونے کی صورت میں، جب حکمران کی قیادت میں اتحاد نہیں ہے تو پھر سب گروہوں کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یہ بھی بتا دیا کہ
کہ ایسی صورت میں گروہ در گروہ بٹ جائیں گے لوگ. تو جماعت کے دو ہی مفہوم ہیں، ایک عقیدے کا اور مسلک کا مفہوم ہے کہ وہ مسلک اور عقیدہ لازم پکڑ لو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور دوسرا مفہوم ہے کہ مسلم امت کسی بھی خطے میں مسلمان ایک حکمران کے اوپر اتفاق کر لیں. اتفاق کا مطلب جب تسلیم کر لیا ہے پورے ملک نے ایک شخص کو کہ یہ حکمران ہے اس ملک کا، تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی زبان بھی استعمال کرے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، بلکہ اس کا امیر وہ ہے، اس کی بیعت اس کے گردن میں ہے، اس کی بیعت، اس کی اطاعت کا پھندا اس کے گردن میں ہے. چاہے جنگلوں میں رہتا ہے، اسے پتا چل گیا کہ فلاں شخص کو مقرر کر دیا گیا ہے، چاہے تلوار کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، چاہے ایک شرعی طریقے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، جائز یا ناجائز طریقے سے، جب اس کا حکم نافذ العمل ہو گیا ہے، اب وہ ہر شخص کا امیر ہے. ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ اس کو اپنا امیر تسلیم کر لے. حضرات گرامی، اتحاد امت کی صدائیں ہمارے کانوں کو بہرا کرتی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ گونج رہی ہیں کہ ہمیں شریعت کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. کیونکہ سب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر جو تحریک انسانیت کی دعوت دیتی ہیں، در حقیقت انسانیت کی دشمن ثابت ہوئی ہیں. اور اسی طرح امت اسلامیہ کے اندر تنظیمیں، فرقے، اتحاد امت کی دعوت دینے والے دراصل فرقہ پھیلانے والے وہی لوگ ہیں. فرقہ بازی، فرقہ پرستی، تفرقہ، کیونکہ ان لوگوں نے جو شرعی حکم ہے، جو شرعی مفہوم ہے اتحاد کا، اس کو انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھ کے چھپایا ہے جس طرح یہودیوں نے رجم کی آیت کو چھپا لیا تھا. اللہ کا رسول کھڑا ہے، اس کے سامنے ہاتھ رکھ کے چھپا لیا کہ اس کے نیچے رجم کی آیت تھی، اور منہ سے انکار کر رہے تھے ہماری شریعت میں رجم کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں شرعی حکم ان احادیث کے بارے میں جو ریاست اور حکمران اور امارت اور حکومت کے بارے میں چیپٹر ہیں، جواب آپ کو آئیں بائیں شائیں کے علاوہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیا گیا ہے، جس کا حکم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ تم اقامت دین کا حکم دیا ہے. اقامت دین کا حکم دیا ہے، خارجیت کا حکم نہیں دیا. بہت سارے لوگوں نے اقامت دین کا جھنڈا لگایا ہے، اقامت دین کی رٹ لگائی ہے، اور اس لیبل کے پیچھے خارجیت کی دعوت پھیلائی ہے. اقامت دین کیا ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اقیم الدین ای ان اعملوا به علی ما شرع لكم وفرض، کہ اس دین پر، اس شریعت، دین کی شریعت اور فرائض کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اس دین پر عمل کرو. اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، رسولوں کے بارے میں عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے، دین کے اصول ہیں. ایمان اور کفر ہے، سنت اور بدعت ہے،
برائی اور نیکی ہے، ان سب کو شریعت کی عینک سے دیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، امام ابن جریر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفُوا فِي الَّذِينَ فِي الدِّينِ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِالْقِيَامِ بِهِ، اس دین کے بارے میں اختلاف کا شکار مت ہو جس پر عمل کرنے کا تمہیں حکم ملا ہے، جیسا کہ كَمَا اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ، جیسا کہ تم سے پہلے بہت ساری جماعتیں اختلاف کا شکار ہوئیں، ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کے معاملے میں تفرقے کا شکار مت ہو۔ دین اللہ کا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، حق ہے، حق واضح ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین پر، ایسے طریقے پر، ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، پھر بھی تفرقہ، پھر بھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے ایک مسلک کے ماننے والے ساری دنیا کو بہرا کر دیا آوازیں لگا لگا کر اہل حق ہم ہیں، اہل حق ہم ہیں، اور وہی تفرقے کا شکار ہے، وہ بھی تفرقے کا شکار ہے۔ پھر حق کہاں ہے؟ تفرقے سے تو نہیں نکلے۔ اس کا مطلب خرابی دین میں نہیں، ان لوگوں میں ہے، حق میں نہیں۔ اصول یہ حق کو پہچانتے ہیں، اگر آپ نے حق کی اتباع اپنا عقیدہ بنا لیا ہے تو پھر کہیں بھی مشکل نہیں آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ بھی ہمارے لیے، اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، لوگوں کی کوئی بھی خارجی باطنی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور اللہ کے لیے رکاوٹوں کو ختم کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان لوگوں کے لیے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہر طرف سے ان کو راستہ مل جاتا ہے ہدایت کا، کیونکہ ہم نے اتباع حق کو اپنا مسلک نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اتباع خلاف جماعتوں، لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر وہ لوگ سٹیمپ لگائیں گے تو حق، ورنہ حق کو کہیں گے تو اور تیرا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اقول ما تسمعون۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 ایسی صفات ہیں جس آدمی کے اندر یہ بیک وقت موجود ہوں اس کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، اس کا دل کبھی بھی اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ اور حقوق ہیں 2 قسم کے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پہلی چیز ہے اخلاص العمل للہ، کہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر لے، یعنی توحید خالص، چاہے وہ دل کے اعمال ہیں، زبان کے اقوال ہیں یا ظاہری اعمال ہیں، سب اللہ کے لیے خالص کرنا، یہی عبادت کا مفہوم ہے، اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، فرمایا وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے، حکمران، ان کے ساتھ مناصحت کا منہج اختیار کرنا، مناصحت، نصح، کہ ان کے خیر خواہ بن کے ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ کبھی منافقت، دھوکہ، بغاوت، بغض، نفرت یا لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا، اس کے قریب بھی نہیں لگنا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر چلنے والے کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ حکمران سے کے لیے کی خیر خواہی کی دعا کرتا ہے، اور جو حکمران کو علل اعلان یا تنہائی میں بھی بد دعائیں دے، یہ بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ اور حکمران کے خلاف لوگوں کے دلوں کو بھڑکانا، لوگوں کے دلوں میں آگ بھرنا، چاہے کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو جائے، حکمران کی غلطیاں اللہ کے نبی نے خود بتائی ہیں،
حکمران میں غلطیاں بھی اس حد تک آئیں گی کہ آپ کو انسانیت بھی نظر نہیں آئے گی اس میں. اس کے باوجود یہ ائمہ اہل سنت کا منہج ہے کتاب و سنت اور سلف کی سیرت کی روشنی میں کہ حکمران کے لیے خیر خواہی ہی رکھنی ہے. اس کے خلاف نہ دل میں بغض ہونا چاہیے، نہ کسی کو بھڑکانے کی اجازت ہے. دو آدمیوں میں بیٹھ کر بھی، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر بھی اس کے خلاف منفی سوچ دینا یہ حرام ہے، بلکہ خارجیت کا قدم ہی یہیں سے اٹھتا ہے. لوگوں کے دل پہلے بھرتے ہیں بغض سے، دماغوں میں آگ لگتی ہے، اس کے بعد لوگ پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں پرامن احتجاج. سیریا میں پرامن احتجاج کی تصویر دکھاتا ہوں. 2011 میں پرامن احتجاج گمراہ ممبروں سے کیا گیا، پھول لے کر، درختوں کی ڈالیاں لے کر نکلے. ویڈیو موجود ہے 2011 میں کہ جی ہم بڑے پرامن ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ دنوں بعد ڈھول لے لیے، بھنگڑے ڈال ڈال کے نکلے. بس یہ بھی ویڈیو ساری موجود ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد اب وہ جو آگ لگی تھی اس کی راکھ بھی بجھ گئی ہے. اب کسی کی نہ عزت محفوظ ہے. کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کا کوئی خاندان میں سے بچا ہی کوئی نہیں، بالکل بے سہارا پھر رہی ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں. اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ جب اہل سنت کا منہج چھوڑا اور ایسے دجالوں کے خطبے سنے جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا اس کا انہوں نے پاس نہیں رکھا، اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ وہی جو لشکر، کفر کا لشکر مسلمان ممالک میں آیا ہوا ہے، سوشلزم کی شکل میں، لبرلزم کی شکل میں، جمہوریت کے لیول میں، ان لوگوں نے بھی اسی کا ساتھ دیا ہے، ممبروں سے اسی کا ساتھ دیا ہے. آپس میں جماعتیں لڑتی رہتی ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہوتی ان کی. لوگ سمجھتے داڑھی والا اگر کسی سے لڑ رہا ہے تو اسلام زندہ باد ہو رہا ہے، دوسرا اگر داڑھی نہیں ہے تو وہ اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ سب دھوکے ہیں. سب نے مل کر اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان حالات میں منہج جو ہے وہ خوارج کا اپنایا. اور اس دور میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تاریخ میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ دشمن کی ایک گولی بھی نہ چلی ہو، سارا اسلحہ مسلمانوں کا تباہ ہوا ہو، اور مسلمان ملین کے حساب سے ختم ہو چکے ہوں، ملکوں کے ملک ٹوٹ چکے ہوں، اور دشمن کی پلاننگ اور لشکر مسلمانوں کے افراد. ظاہر میں داڑھیوں والے، جہاد، خلافت، کوئی کہتا ہے جمہوریت، سیاست، سب بہترین پیارے پیارے نعرے. اور ماسٹر مائنڈ کون؟ اس جنگ کا نام دیا ہے ٹی ویوں پر، اس کو کیا کہا؟ الربیع العربی. ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں عربی بہار، عربک سپرنگ. موسم بہار آیا ہوا ہے ملک، عزتیں لٹ گئیں، خون کی نہریں بہہ گئیں، گھر سے بے گھر ہو گئے. یہ شیاطین الانس ٹی ویوں پر بیٹھ کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پھر دلاسا دے رہے ہیں کہ بہار آئی ہے، بہار آئی ہے. اور وہ جادو ہو رہا ہے دماغوں پر کہ بہار آئی ہے، واقعی بہار آئی. راکھ میں جو ملکوں کے ملک جو راکھ بن چکے ہیں، اس راکھ میں منہ لت پت ہیں، اور پھر بھی دماغوں پر جادو ہو رہا ہے کہ وہ پھر وہ رٹ لگائی، بہار آئی ہے، بہار آئی ہے. اور اس سے بڑی بہار کوئی نہیں ہے. ظلم کے خلاف نکلو، ظلم کے خلاف کہاں نکلو؟ اپنی حکومتوں کو توڑ دو، فوجوں کو ختم کر دو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. ہو گیا ہے، ہمارے سامنے ہے. نہ دشمن کا ایک گولی استعمال ہوئی، نہ ایمونیشن استعمال ہوا،
نہ اس کا ایک فوجی قتل ہوا، کو قتل بھی امت ہوئی، اسلحہ بھی امت کا تباہ ہوا، ملک بھی امت کے ٹوٹے، اور کامیاب کون ہوا؟ دشمن۔ کس منہج کی وجہ سے؟ اس خارجیت کے منہج کی وجہ۔ اس وقت پاکستان میں ناچ رہا ہے، اس وقت پاکستان میں اپنے پر تول رہا ہے، ہر سال رنگ بدل بدل کے آ رہا ہے۔ حملہ آوروں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پاکستان ایک اہم کردار ہے امت کا، یہ ایک محاذ ہے۔ اس محاذ کا اگر یہ اللہ نہ کرے یہ محاذ ٹوٹ جائے تو پوری امت جو ہے سنبھل نہیں پائے گی۔ ادھر سے اگر مصری آرمی کا محاذ ٹوٹ جائے تو ادھر سے پوری امت سنبھل نہیں پائے گی۔ کوئی بھی فوج مسلمانوں کی غیر اہم نہیں ہے، اپنے محاذ پر قائم ہے، اپنے محاذ پر اس کی اہمیت ہے، سب کے لیے برابر کی دعائیں ضروری ہیں۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جو اس وقت اسلام اور امت کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور حملہ آوروں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ ملک کے اندر این جی اوز، تنظیمیں، کوئی دینی جماع نام سے، کوئی سیاسی نام سے لوگوں کو بھکلاہٹ کا شکار کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے، ہم کوئی عراق تھوڑا ہے، لوگوں کو یہ بات کہہ کر خوش فہمی میں مبتلا کر دیں۔ یہ عراق نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں ملک نہیں ٹوٹے گا۔ یہ عراق نہیں ہے، یہ سیریا نہیں ہے، نہ تم آسمان سے اترے ہو۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم پاکستان نہیں ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے۔ تو جاؤ گے کہاں؟ ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ آپ کا اپنا رول ہے، آپ ادا کرو، ان کا اپنا رول ہے، وہ اپنا ادا کریں، اور ان سے عبرت حاصل کرو جو تباہ ہو گئے ہیں، جو ملک تباہ کر دیے گئے ہیں، اور ہم نے خود کیے ہیں، ہماری ان تنظیموں نے کیے ہیں، ہمارے ان جماعتوں نے کیے ہیں، ہمارے ان اینکروں نے، ان علماء، اس فکر کے علماء جو ممبروں پر خطبے دیتے، انہوں نے کیے ہیں۔ ڈرو اللہ سے اور ان لوگوں کو پہچانو اور شرعی حکم جانو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو امت کا اتحاد کا شرعی مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق، اہل علم کی کثرت فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہماری جو خامیاں ہیں ہماری اور حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ ان کو درگزر فرما کے ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران، ہمارے افواج کو وہ توفیق دے جو تو نے خیر القرون میں مسلمانوں کے افواج کو توفیق دی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ توفیق عطا فرما جو خلافت راشدہ کے دور میں اللہ تو نے خلفاء راشدین کو توفیق عطا فرمائی۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم اخرجهم من الظلمات الى النور واصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم اللهم انصر جيوش المسلمين على اعداء المسلمين اللهم انصر جيوشنا جنودنا المرابطين جنود پاکستان۔ اللہ ہمارے پاکستان افواج کے جو جوان مجاہدین ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی مسلم افواج، حرمین کی افواج، کویت بحرین کی افواج، امارات مصر کی افواج، لیبیا ٹیونس کی افواج، اے اللہ ان سب کو طاقت عطا فرما کہ جو دشمن کے حملہ آور ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ان پر ان کو غلبہ عطا فرما، اور ان کو اپنے ملکوں میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کا بول بالا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔